الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم الأنبياء وخاتم المعصومين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے صلاۃ و سلام خدائے پاک را آنکی ماں داد مشتے خاطرہ لطف اشراق اظہار کر با خلیل اشنار را گلزار کر ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب کنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم برسایا ہر ولی صاحبزادہ صاحب دی وساطت نال آہ کر چند گزارشات اپنے علم اور اپنے شعور کی ادراک کی سطح کے مطابق تواڈے تک پہنچائے گا. رب ذوالجلال والاکرام صحیح گل دی توفیق بخشے. سب تو پہلے مینوں حیرت ہے کہ تسی اجے جاگ دے ہو. ان کی وجہ مینوں معلوم نہیں ہوئی کتنی وجہ ہے کہ شہراں وچ میں تواڈے تو پہلے اتنے آؤں تو شہر وچ دو جگہ تے بیان کر کے آیا. ایک جگہ تے مغرب کے بعد کوٹ عبد المالک پھر راوی پور کو پھر اتنے آیا. جی بالکل بیٹھے ہو اور اچھے بیٹھے ہو تو اتنی دیر سویرے اٹھ کے دکانیں کھولنی ہوتی ہیں کام کرنے ہوتے ہیں مال جانا ہوتا ہے تو اتنی دیر رات تک جاگنا تھوڑی ہمت ہے. اسی روز جاگن والے مڑ بھی اسی ہوں قریب ہاں اس لمحے دے کے اسی تھک جائیے لیکن آپ بڑے حشاش بشاش تشریف فرماؤ. آپ کی شاید عادت ہوئے گی اللہ آپ کو علاج عطا فرمائے. میں زیادہ
زور نہیں لگا سکتا، اپنا میسج آرام نال تواڈے تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو اثر لہجے کا بھی ہوتا ہے تے الفاظ کی اپنی تاثیر بھی ہوتی ہے۔ تو جس لیے نکاح مولوی صاحب پڑھاتے ہیں اس لیے ہولی جی نہیں آخی کا قبول ہے تو پھر ساری عمر بھگتنے نہیں ہے، بولے نہیں یہ مطلب یہ ہوا کم ہولی جہا بھی بولیا ہو جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ لفظ پر موقع اور مراتب کے مطابق بولے جا، جو جس لفظ کا رتبہ مرتبہ ہے وہ اپنی جگہ سے بولیا جائے تو پھر ترتیب ایک حسن ہوتا ہے، ترتیب حسن ہوتا ہے۔ وہ پھر حسن کس جگہ سے بھی ہوئے تو وہ جازب نظر ہوتا ہے اور دل اس طرف مائل ہوتے ہیں۔ یہ بات نہیں، اگر یہ اندر کوئی چیز حسن دے اندر نہ ہوندی تو میں اپنی اہل سنت کے بزرگوں کی کتابوں میں پڑھیا ہے کہ اللہ ہر نبی اپنے زمانے دے سارے انساناں نالوں ظاہری حسن سب تو زیادہ عطا فرماتا تھا۔ تو جو اگر یہ چیز ہی کوئی نہیں تو پھر کیوں عطا فرمایا گیا؟ مطلب مولا علی سرکار فرماتے ہیں کہ انسان دے چہرے دا حسن اللہ دیا عطاواں وچوں ایک عمدہ عطا ہے۔ تو حسن نام ہے ترتیب دا، حسن نام ہے ترتیب دا۔ ترتیب دا بگڑ جانا حادثہ ہے اور ترتیب دا قائم ہونا حسن کہلاتا ہے۔ تو کائنات کی ترتیب دستی ہے، یہ حادثہ نہیں، حادثے اتنے سونے نہیں ہوتے، اب سمجھے حادثے اتنے حسین، اس کائنات کی ترتیب دستی ہے کہ کسی بنان والے نے بنا کے تے پھر آخیا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ اپنی برکت عطا فرمائے۔ میں اپنے موضوع کی طرف سفر کر رہے ہیں جس جگہ سے میں جانا ہے، تو اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے اور اللہ آپ سونا ہے، سونیاں چیزاں پسند کرتے ہیں۔ ایک رمز سمجھ لینا، اس جا اللہ کوئی بھی شے نہیں بنائی، کوئی انسان بھی بد صورت ہے، سارے سونے، کچھ سونے جو زیادہ سونے، یعنی حسن درجے ہیں، بد صورت کوئی بھی۔ اللہ خود فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ جب احسن تقویم آ گیا تو ہوں یہ مننا پائے گا بھائی یہ انسان ہے تو پھر ہو جا نہیں۔ آپ کو سمجھ آئے؟ انسان اللہ نے اتنا حسین نام تو تعارف نہیں رکھتا، ان مقام کا تعارف رکھنا۔ علماء کا نام نہ ہونا کمال ہے، کوئی عیب نہیں کہ نام نہیں ہوتا، ہاں اگر انہوں نے مرتبے کی شناسائی نہ ہوئے تو عیب ہے۔ عالم نے رتبے تو سنی نو آگاہ ہونا چاہیے کہ عالم دین کا رتبہ کتنا بلند ہے۔ عالم دین عالم دین زمین تے اللہ کی حجت ہے۔ کیا لفظ بولا میں؟ اہل زمین تے حجت نے اللہ دی علماء، اور علماء اہل زمین تے اللہ دی رحمت دی علامت نے، رب دے راضی ہون دی نشانی نے۔ علماء حضور دے نائب نہیں، اے وارث وراثت انبیاء نے۔ علماء کو پہنا عبادت ہے، علماء کا چہرہ تکنا عبادت ہے۔
سمجھ آ گیا؟ یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں موضوع کی طرف پھر پلٹ لیں۔ انسان سونا ہے، انسان حسین ہے، بلکہ احسن ہے۔ الفاظ کے مراتب احسن سب اتلے جردے تے فائدے۔ توجہ ہے آپ عزیزم؟ انسان اہل سنت کا ایک عقیدہ ہے امتناع النظیر۔ بھائی سمجھ رہے ہو میری بات؟ ہم سینٹیاں رقبہ ہے، جڑا نا نشان یہ سینٹیاں یہ رقبہ کوئی زیادہ تو نہیں کتنا، اور جتنے اتنے بیٹھے ہو تسی بے شک دیکھ لینا اس رقبے میں نشان سارے دے گول ہوتے، سارے دے نشان گول نے، گلائی وچ نے، یعنی یہ نہیں کہ کسی دے مربع چ نے، کسی دے تکون چ نے، کسی دا کوئی ایسا نہیں ہے، سارے دے وہ نشان گول نے۔ لیکن اس کی سنائی کو تکیا نہیں کہ سارے دے گول بنا کے اتنے کو رقبے چ بھی ایک دا دوجے نال لڑن نہیں دیتا۔ تبارک اللہ احسن بابا دیکھو نا، ذرا غور دے کرو نا، میں کی عرض پیا کرنا عزیز من، یہی دلیل ہے سمجھنے والے واسطے کہ اگر اللہ نے میرے تے تواڈے جیسے انسان نو اس حد تک بے مثل بنایا ہے، انہیں اپنا یار کتنا بے مثل بنایا ہوئے۔ کیا کہنے چلو میں لگا سی میں پینڈو ہاں تو شاید یہ نہ بندیاں نو میری سمجھ نہ آئے، یہ مطلب ہے سمجھ سے تو آنا ہی ہے، کیوں جی باجی؟ یہ مطلب ہے تو سمجھ آئی ہے۔ ہاں جی، سمجھ تو بغیر جڑا سبحان اللہ کے اس سے زیادتی کی تھی، جڑا سمجھ تو بغیر سبحان اللہ کی زیادتی کی تھی، جنہوں سمجھ آ جائے تو اس نہیں کی تھی، انہیں بھی زیادتی کی تھی۔ آخر سان بھی پتا تو لگے نا میں کتنے بندیاں نو گل دی سمجھ آئی، تو اگر سمجھ نہ آئے تو مسیطے بیٹھے ہو رعایت نہیں دینی، میں سید چلو رعایت دے چھڑو نا، پھر میں اپنا طریق بدلاں گا۔ لیکن اگر سمجھ آئے تو میں دستے جانا، میں سمجھ آ گئی ہے، مطلب مولویاں بھی دنیا اتنے لیا جاتا ہے، میں جدوں سامعین آکھنا سبحان اللہ، یہ مطلب ہوتا ہے گل سن سمجھ آ گئی ہے، ہوں اگاں ٹرو اللہ سمجھیے اور غور فرمائیے۔ تو یہ اسیاں جنہ کی مثل ہوئی، جنہ کی میں گل پیا کرنا، وہ انبیاء نے، اور انبیاء ساڈے جیسے نہیں، اسی انہاں جیسے۔ انبیاء علیہ السلام دی ہر چیز ساڈے تو افضل ہے۔ جس انسان نے سمجھنا ہوئے میرے بھائی نے وہ جملہ سمجھ لے، انبیاء دی معروف تعداد 1,26,000 ہے، سارے انبیاء نو مننے بندہ، اور ایک نبی نو نہ مننے تے دوجیاں سارے نو منن دا فائدہ نہیں ہوئے گا۔ وکیل آندے ہوندے نے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، اے جناب ذرا نوٹ فرما لینا، سارے فرشتیاں نو مننے، اعتقاد رکھے، لیکن ایک فرشتے نو نہ مننے۔ تو اللہ فرمانے من کان عدو لجبریل، کون ہے جڑا جبریل دا دشمن؟ ایک فرشتے نو نہ مننے تو سارے فرشتیاں نو منن دا کوئی فائدہ نہیں،
قرآن کریم دیا ساری آیات دا اقرار کرے، ایک آیت دا انکار کرے، دوسریاں آیتاں نو منن دا کوئی فائدہ نہیں۔ اے جملہ جناب کرنا چاہنا، حضور دے سارے صحابہ نے منے لیکن ایک دا انکار کرے، باقی سارے صحابہ نے منن دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ نہ آیا؟ بڑی مہربانی اگر تساں یہ سمجھ گئے تے تہاڈی تقریر کران دی قیمت پوری ہو گئی ہے تے میری کرن دی قیمت پوری ہو گئی۔ اہل سنہ ہر بندے دیاں کچھ علامتاں ہوندیاں، سبحان اللہ، ہر انسان دیاں کچھ ڈیفرنٹ علامات ہوندیاں جنہاں تو اس بندے دی چہرے دی مہرے دی شناخت ہوندی ہے۔ اس طرح مسلم کمیونٹی دے اندر اہل سنہ دیاں بھی کچھ اپنی علامات ہیں۔ اگر کوئی بھیڑ تے ہاتھ رکھ کے آکھے نا بھئی یہ بکری ہے تو ایڈے گھوڑے تے نہیں ہوندے، باقی ہاجی جی بھی آندے پے ہوئی جی ہے تو انہاں کی بدلیل کیا بھئی ہاتھ بھیڑ تے رکھے ہی جانے بکری ہے تو آندہ حلال دو میں نے یہ دلیل ہے بتو میں اسی نے کہا سی مطمئن نہیں ہو سکے دو میں دو دے دیئے میں کہتے بھی مطمئن نہیں ہو اسے کیا کارم برابر نہیں قیمت بھی اتنا فرق کوئی نہیں تو ان پرابلم کی میں کہ پرابلم صرف ہی کوئی جنس بکری بکری یہی کو نہ کرو۔ اے حضرات محترم فقط ہاتھ بن کے نماز پڑھنا بندہ سنی نہیں ہوتا، اہل سنت دیا اپنی کوئی شناخت اور علامات نے جنہیں جس ایک بڑی نشانی ہے کہ سنی حضور دی آل دا بھی نوکر ہوتا ہے، سنی حضور دے صحابہ دا بھی نوکر ہوتا ہے۔ بھائی آپ کی سمجھ بات آ گئی ماشاءاللہ۔ وہ علامات اہل سنہ دیاں یاد رکھیا کریں، اللہ بڑے دراضی ہو سی۔ عزیزان من تمام انبیاء شانہ والے لیکن جس نبی پاک دی شان قرآن کریم کی میں ایک آیت پڑھی ہے خود پہ انہوں کا نام ہے حضرت عیسیٰ۔ قربان ہو جاؤں میں اللہ دے اس بات پہ امبر اے او نبی نے جنہ ساٹے نبی نے میلاد نو نبی پاک دے اور تو پہلا منایا ہے۔ ویسے میں میلاد دے دلائل دین کی ضرورت محسوس نہیں کرتا بلکہ میں اس کا قائل ہی نہیں، پر میلاد منان دی بھی سنی دلیل دین علماء دیتے نے، میں نہیں آنا نہ دیا کرن، میں اپنا درویشانہ رنگ بیانا بھئی اسا حضور ایتھو منیا ایتھو تے منیا سبحان اللہ، اسی حضور نو ایتھو منیا یا ایتھو تے یہ دلیل منگدا ہی نہیں ہے تے اے منگدا ہے جس منیا ہے وہ دلیل منگدا ہی نہیں، جنہ حضور نو دماغ نال منیا ہے وہ دلیل ڈھونڈ دینا۔ اسا رسول اللہ سرکار کو اپنے دل تو منیا اور دل دلیل منڈے ہی نہیں ہوا دے من جو لے یار بس منی جا ساری عمر اس سے گل چون لگا چھڑنی ہے لنگر پکانا ہے کہ نہیں پکانا۔ میں کہ تسی اجے سوچ لو، اجے صلاح کر لو، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں ہش، عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی۔ اے معزز حضرات آپ سب احباب بڑی محبت والے ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے والد نہیں، باپ انہوں دے باپ نہیں، والد نہیں انہوں دے، ہاں اللہ نے انہوں نے بغیر باپ کو پیدا فرمایا۔ اور میں قربان ہو جاؤں ارشاد فرمایا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا۔ ارے بھائی ذرا سوچئے تو، سمجھئے تو،
حضرت مریم نے طہارت اور پاک دامنی اختیار کی تھی، انہوں نے کریکٹر پاک سی، کردار سچا سی، تو اللہ نے انہوں نے حضرت عیسیٰ دی امی بنن واسطے چن لیا۔ احسنت فرجہا، پاک دامنی اختیار کی تھی تو اللہ چن لیا کہ اس نو میں اپنے نبی حضرت عیسیٰ دی والدہ بناواں گا۔ حضرت محترم بس جملہ ذہن وچ بہا لینا کہ حضرت عیسیٰ دی امی پاک دامن ہے، تو فخر عیسیٰ محمد عربی دی والدہ دا کیا مقام تے مرتبہ ہے؟ توجہ ہے حضرات محترم؟ ماشاءاللہ بھائی بڑے پیار والے لوگ ہیں۔ بیت المقدس کے اندر تشریف فرما نے آپ جوان نے اور کماری کسی بشر نے انہوں نے ٹچ نہیں کیتا، شادی ہے جو انہوں نے شادی نہیں ہوئی، اے رمض اس کو سمجھنا۔ حضرت مریم پاک نے طاہرہ نے کیونکہ انہوں نے کسی بشر نے ٹچ نہیں کیتا، حضرت آمنہ کی شادی بھی ہوئی ہے، مڑ بھی طاہرہ نے۔ آپ رمض نہیں سمجھے، میں اس وقت کی میں جا سکنا، میرے بھی کچھ حدود نہیں، کچھ قیود نہیں، اور مرد نو ٹچ نہ کرے تے پاک رہے تو ایک الگ بھارت ہے۔ شادی شدہ عورت ہوئے، بچہ بھی ہوئے تو مڑ پاک ہوئے، شان وکری ہے۔ اللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ سمجھی۔ حضرت مریم اپنے حجرے میں دروازہ بند ہے، کھڑکی بند ہے، ہر چیز بند ہے۔ اللہ قرآن پاک فرماتے ہیں فارسلنا الیہا روحنا، فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا۔ یہ جو ہے نا بشرا سویا، مفسرین فرماتے ہیں کہ بال گھومے والے ہو، مساں بجدیاں پئیاں ہو، یعنی اے بال ہون پہ اتر دے ہو، داڑھی دے بال ہون دے پہ ہون۔ اللہ اکبر، چہرہ گول ہوئے تے نالو سفید ہوئے تے عربی سدے بشرا سویا۔ ایک ہائے جبریل ہائے جو نور دے تے پھر وہ تو نور بشر دے لباس چایا، تو قرآن فرمایا بشرا سویا۔ حضرات محترم آپ یاد کر لیجئے اور جملہ لے لیجئے، اگر جبریل کا نور لباس بشریت چاہے تو صرف بشر نہیں، بشرا سویا ہے۔ جدو رب دا یار بشر دے لباس چاہیا ہوئے گا، حسن دی جان کون جھڑ سکتا ہوئے گا؟ بھائی توجہ ہے؟ بھائی کو بے شک لوگوں ہیں پر آیا میرے نال نعرہ نہیں مارا، کوئی سنگیے نہ آکھے نعرے والے نال لے آئے۔ یہ رواج دوجیاں چ ہوندا ہے، اور چوٹا نال بندیاں دا بھی کر لیا ہوں، تسی سمجھ نہیں آن دینی آندا کی اسی تیار سنت ساڈے سوجی بھی ویچی بیٹھے ہوندے نے، ساڈے دال دین والے بھی ویچی ہوندے، ساڈے سبحان اللہ والے بھی اسی آپ ہونے سنی ایسا کام کردا ہی کوئی سادات میں تھوڑی جی حصے مزہ ہوتی ہے، نو اس نو تسی نوٹ تے نہیں کرتے۔ ساڈے ابا جی مولا علی سرکار وچ بھی آئے، ہلکا پھلکا مزہ تو اسی بھی کر لیتے، میں ایڈا تسی پریشان نہیں ہونا۔ ویسے بھی میں کہنا لیکچر دینا بیٹا سنجیدگی نال تھانوں دینا جی،
میں کو لیکچر تو نہیں نہ دینا، میں تو تمہیں رسول اللہ کے میلاد کی گل سنانی ایڈی سنجیدگی نہ کہ مطلب بڑا جناب ٹینشن ہو کے بہت بیان پیا ہوتا ہے. میں کہنی ہے ٹینشن نہیں، تھی ایزی فیل کرو، قرآن و سنت کا بیان ہے، آرام نال بھی ہو جائے گا. فارسلنا الیہا روحنا، نہ دروازہ کھلا ہے نہ کھڑکی کھلی ہے. حضرت جبریل امین ظہور فرمایا فتمثل لها بشرا سویا. قانون سمجھ لو، اللہ چاہے تو نور نو بشریت دی لباس پہنا کے بھیجن تے قدرت رکھدا ہے. فتمثل لها بشرا سویا. حضرت سنی بی بی مریم نے دیکھا تو ڈر گئی. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. فرمایا میں تیرے کو اللہ دی پناہ مانگی. اللہ فرمایا جبریل بی بی مریم کو کون ڈرنا، اپنا تعارف کراؤ کہ تسی کون. آئیے لیلا نبی وقار اللہ کا قرآن سنیں. اللہ فرما دے جبریل بول کے تعارف کرواؤ. جناب روح الامین فرما دے انما انا رسول ربک لأحب لك غلاما زكيا. انما انا رسول ربک، میں تو آپ کے رب کا بھیجا ہوا. کیوں آئے ہو؟ لأحب لك غلاما زكيا. سبحان اللہ، میں آپ کو بیٹا دینے آیا ہوں. اے حضرات محترم، بیٹے کون دیتا ہے؟ بولو بولو بولو. اللہ الخالق البارئ المصور تبارک اللہ احسن الخالقین. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. قدرت رب دیتا ہے، بیٹے اللہ دیتا ہے. تو جبریل کیوں فرما رہے ہیں کہ احب لک غلاما زکیا، میں تو غلام ہبہ کرانا ہے. ہبہ بندہ وہ شے کر سکتا ہے جنہاں خود مالک نہ ہو. میں تے عالم نہیں، ویسے میں عالم تو ایک باری میں ادھر سے نظامی پڑھی اس لیے بچپنا سی ایڈا پتا کوئی نہ بچے بھی گھوٹ کے پڑھنی بس وہ نہ پڑھایا، انہیں صحیح پڑھایا، میں پڑھ گیا لیکن عالم نہیں میں. لیکن اتنا جاننا وہ ادھر سے نظامی ایک باری بزرگوں کو میں جو پڑھ بھی لئیے تو کوئی فرق پہ ہی جب ہے بندہ جائے نہیں رہتا. سوال یہ ہے بھائی ہبہ آنا وہ بندہ کر سکتا ہے کہ بڑا پڑھی بڑا پڑھی ہے تو جانے پلاٹ ہبہ میں کیوں کرا. جلدی سمجھ لو نا باجی، مجھے تو پلاٹ کسے دا میں ہی باقی میں کرا، میں وہ کرنا ہے جنہاں میرا ہے. جبریل فرماتے ہیں کہ آہب لک غلاما زکیا، میں پتر کو ہبہ کرنا ہے. یہ مطلب ہے دینا تے رب ہی ہے پر اپنے پیاریاں نو اختیار دیتا ہے. تسی کہہ چھڑیا یہ میں دے دیا گا. آپ کو سمجھ آئی کہ نا. اچھا کی پھر کیتا جبریل؟ بھوک ماری. شکر ہے بھوک قرآن میں چاہ رہی ہے نہیں نظام تے بندیاں بھاری بار کوئی نہ دینا بندو سفیرہ گلہ گوڑوں بڑھائی ہے. کوئی سمجھ آئی کوئی؟ اور میری بھوک بھی نہیں، بھوک بھی پتر آ رہی ہے. بھوک بھی بخار آ رہی نہیں ہے، بنظر آ رہی بھوک ہے، بنظر لگی تو بھوک مارو نا. بھوک ہے پتر آ رہی. مطلب ہے دیتا رب بھی ان بھوکا نال کو جو ہو جاندہ ہے. باجی جے نہ ہونا سمجھ رہے تو ہم تھوڑا جہا اور کھول کے سمجھانا. گورنمنٹ نہیں آتی 6 فٹ بندے تو پیچھا نہ پیا کرو. کیوں؟ وہ اندر ساہ نال کچھ ہوتا ہے کہ بھوک نہیں ساہ ہے جب آپ پہ نکلنی چاہیے. سانس بھوک کے پھر فوکس کر کے ماری جائے. باجی ذرا غور کیتا ہے اس گل تے لبرل بھی من گئے نے، ملحد بھی یہ گل من گیا ہے جڑا منہ چوں بھوک نکل رہا ہے نا، سانس نکل رہی ہے، یہ کچھ ہونا ممکن ہے.
ممکن ہے یہ کچھ ہوئے اگلے کو لگے تو کچھ نہیں ہو جائے. لہذا سانس سے پابندی ہونی چاہیے. یہ سانس کی پابندی ہے نا. اپنے سانس کو پابند کرو دوجیا نہ لگے, کیونکہ دوجیا لگے تو کچھ ہو سکتا ہے انہوں نے لگ جائے. میں کہ گل ہوگی ہے بھائی, یہ منہ چوے نا کرونا تو ممکن ہے ساہ کرونا لگ جائے. جی منہ ہر ویلے اللہ کا ذکر کرتا ہوئے کہ این ممکن ہے کہ اللہ کے قرآن کا نور اگلے نور لگ جائے. آپ سورہ کاف پڑھنا سورہ کاف. حضرت موسیٰ تے حضرت خضر جا رہے سانس تے گل کر رہے, مچھلی گھروں لے لی جی نال اسی کھانا کھاتا ہے. بڑے اچھے میزبان ہیں, انہوں نے ساتھ میں مچھلی کھوائی. اللہ انہوں نے برکت دے, اللہ انہوں نے خیر دے. اچھا مچھلی پکی ہے. حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع بن نون نے مچھلی کھا لی, کچھ حصہ پکی مچھلی کچھ حصہ آپ نے تناول فرما لیا. پھر پڑاؤ کیتا ہے, پھر پڑاؤ کیتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ساڈا کھانا لے آؤ. تو حضرت یوشع بن نون نے عرض کی تھی کہ میں تو بھول گیا, اور جتنے پیچھے پڑاؤ کیتا ہے اتنے مچھلی آپ پہ زندہ ہوئی ہے, پکی بھی ہے, ادھی کھائی بھی ہے, باقی تھیلے تڑپی ہے, زندہ ہوئی ہے, پانی چھوڑ گئی. آپ نے نہیں فرمایا یہ نہیں کہ ہو سکتا ہے. اس لیے جی ایک قوم مارکیٹ یہ بھی کوئی نہیں جو ہے کہ نہیں. فرمایا داری کا معقولہ نہ فرتد علی آثارہم قصصا. فرماؤ چلی گئی وہی تے ساڈی تھان سی. اس آیت کی تفسیر ہے علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مچھلی کیوں زندہ ہوئی ہے, وائے نہ اس کو پیدا ہوئی ہے نہ اس کو بنا ہوئی ہے, آخر وہ اس تھان نہیں کیوں ہوئی ہے. فرماتے ہیں اس وجہ تو کہ اس سے حضرت خضر کا ڈیرا سے. اور جملہ سننا جس بندے ضائع کی تو نے افسوس سنا ہے. فرمایا زندہ ہوتے ہی چلے ہے کہ اس سے حضرت خضر سانس لے رہے تھے. حضرت خضر دیا ساواں نے اس ہوا مقام بخشیا سی کہ وہ ہوا مردہ مچھی نو لگی, اللہ اور پھر زندہ فرما چلے. بھائی سوچو کہ صحیح جتنے رب والے بیٹھے ہو ضروری نہیں کہ انہوں کو دم نہیں کرایا جائے, ضروری نہیں کہ رب والے کو بیعت ہی نہیں جائے, ضروری نہیں کہ انہوں کو وظیفہ ہی لیا جائے. صرف بول پہ جانا بھی کام بن جاندے نے بھائی, صرف بول پہن نال ایک جملہ نہ بولنا تھے پھر میرا دماغ نہیں صحیح رہا, میں آپ سے ہو جانا لے رہا ہوں, بولنا پہ میرے مرشد خواجہ معین الدین چشتی میری رحمت اللہ علیہ اپنے پنڈوں نکلے, دوسرے پنڈ جانا سی جے کہ ہندو نوجوان گڈیا انہوں فرماتے ہیں میں نے اتنے چھاٹا گڈا سمجھ لو بیل گاڑی میں نے اس پنڈ چھاٹا. اس نے کہا جی چھاٹا ہونا لیکن میں تو ہندو ہوں. آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں, باہر سے گڈے سے بہ گئے, گڈا چل پیا, راہ میں زور دی اذان ہوئی تو آپ نے فرمایا روک, انہیں روکیا. فرمایا آ نماز پڑھیے. نہیں ہندو نہ کی آپ تھوڑی دکان سے کوئی ملازم غیر مسلم ہو گئے کبھی کچھ ہونا کہ آ نماز پڑھی تو بابا جی جو دسیا ہے کہ میں ہندو ہوں, لیکن آپ فرماتے ہیں آ نماز پڑھیے. انہیں نہ نہیں کی, وہ گیا کہ بابا جی وضو کرایا, انہیں وہ میں کیتا ہے کر کے پیچھے کھلو کے نماز پڑھ کے پوچھے بابا جی میں دسیا نہیں سی میں ہندو ہوں. آپ نے فرمایا ہاں تو دسیا سی کہ میں ہندو ہوں, لیکن ایسا کوئی نہ دسیا جہاں تھوڑی دیر ساڈے کول بہ جائے وہ اندر شرک رہندا نہیں ایمان آ جاتا ہے. اللہ اکبر جمیلا. تو کیا بات ہے رب والے باجی, یہ رب دی قدرت دی مکل ہے چلتے جی جنوں وہ چاہتا ہے انہوں نے اپنے کی سیاح کرا ہے, دوجے آتے ہیں ایویں بابے نے انہوں نے پہچان ہی نہیں, وہ جنوں چاہتا ہے انہوں نے پہچان کرا ہے. آؤ سنو
جبریل امین نے پھونک ماری. اس واسطے حضرت عیسیٰ روح اللہ کیا جاتا ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ روح امین کی پھونک نال پیدا ہوئے. 9 مہینے گزرے. عزیزاں نے من جدو 9 مہینے پورے ہو گئے تو حضرت عیسیٰ دے میلاد کی گھڑی آئی. عزیزاں نے من اللہ کا قرآن پڑھیے. اللہ فرمانے واذکر فی الکتاب مریم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. مشرق المغرب ترکو بی بی مریم مسجد چو نکلیاں مشرق الترکیاں. راستے میں ایک وادی پنڈ جگہ اس کا نام سی بیت اللہ. بیت اللہ. آپ کو محسوس ہوا کہ میرے بچے نے میلاد دا وقت ہے. نظر ماری کوئی عورت کو نہیں کھو تو سامنے ایک کھجور دا درخت سی جدے اتو پتے جھڑ گئے سن. پنجابی جو سدن ٹونڈ بول وہ درخت پتے ہر چیز جھڑ گئے سن. تو اللہ فرمایا سونا سونا مریم پیاری اتنے نالے دے بیٹھ جائے. اے کھجور دے تنے چو تینوں ایک انس محسوس ہوئے گا جی عورت ہی چو محسوس ہو رہا ہے. شیخ محی الدین ابن العربی فتوحات مکیہ میں لکھا ہے اور تفسیر دور منصور علامہ جلال الدین السیوطی علیہ رحمہ نے لکھا ہے اور ملفوظات مہریہ میں سید مہر علی شاہی علی فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام واسطے مٹی تیار کی تھی تھوڑی جی مٹی بچا کے رب نے خود کھجور کا درخت بنایا ہے. تو ایک کھجور پھر انسان کی پھوپھی لگتی ہے حضرات. ہاں ایسا ہے, ایسا لکھا ہے تفسیر دور منصور میں جو باقی کتب ہے. وہ سکا فرمایا دینا ڈھول آ گئے. تقریر سنی دیئے تو دیکھی دیئے آپ نے ڈھول لائی. اللہ باڑیاں کی ڈھول لگی سکی نہیں رہی. پتے نکل آئے, پور لگ گیا, کھجوراں لگ گیا, کھجوراں پک گیا. سمجھ آئی کہ بندے کیوں آتے ہیں کہ اے ساڈے گھر چلو جی. صوفیانو بندے میں ساڈے گھر چلو کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ اتنے بہ جان انہوں نے مقدر ہرے ہون دے انہوں نے بہن اللہ مڑ سن سنو شاداب کر دے. سے بھی بات کر دینا. اللہ فرماتے ہیں ان صفا والمروہ من شعائر اللہ. اے معزز حضرات سنیے اور اگلا سفر جاری کیجیے. تو آپ بہ گئی تو حضرت عیسیٰ کا میلاد ہویا. آپ کی ولادت ہوئی کیونکہ تو عورت وہ بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کو فوراً غذا کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں خیال آیا دل سے. اللہ فرمائے حُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. مریم اس کھجور کو ہلاؤ جوڑو. پنجابی کہتے ہیں جوڑا مارو. تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. آپ پڑھ لینا, میں پڑھیا ہے کہ رُطَبًا جَنِيًّا کی ہوتی ہے. رطب سدنتار کھجور ہو لیکن یہ رُطَبًا جَنِيًّا کی ہے. جدوں پھل پک جائے نا درخت دے اوتے پھل پک جائے اور جونا ماریے تو تھلے ڈگے اور ڈگیاں ٹوٹ جاتا ہے. وہ دی اتلی جلد جڑی ہے نا ڈیمیج ہو جاتی ہے پھر وہ دی کوالٹی وہ نہیں رہتی. وہ دی کوالٹی وہ نہیں رہتی. تو اللہ فرماتا ہے مریم تسی جونا مارو تو ساقط علیہ رطبًا جنیّا. جڑیاں کھجوراں تواڈے جوڑے نال ڈگیاں میں ٹوٹن نہیں دیا. بازیا جڑے اللہ والے بندے کانڈے مارتے جے نا میں جاننا یہ دے وچ بھی کوئی راز ہے جنوں لگا ہوے وہ بندہ ٹوٹدا ہی نہیں. انجے ایویں بھی نہیں ہوندے جڑا بابے کانڈے تھاپڑا مار دے. تو جو یہ کوئی نا آؤ سمجھو. حضرت بی بی مریم تھوڑا پریشان ہوئی. پریشان ہونا پڑتا سی کہ
یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش اس تو پہلے میں مر جاتی، میرا مالکہ میری تو شادی نہیں ہوئی تے بندے میرے کو پوچھن گے کہ تو پتر کتھوں لیندا ہے تے میں کی آکھاں؟ تو اللہ فرمایا مریم اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، مریم تیرے قدماں میں نہر جاری کیتی ہے، سر تے پھل اگائے، کلی وشربی وقرری عینا، مریم کھا تے پی تے اکھاں ٹھنڈیاں رکھ، جڑا تیری جوڑی چایا ہے عام نہیں، فاشارت الی، تو ادھر اشارہ کریں تو چپ رہی، تیرا پتر بولے گا، حضرات آپ کی توجہ ہے، مریم تو نہیں بولنا، تیرا پتر بولے گا۔ حضرت مریم پنڈ آئی، بندیاں بھی کہتے کہنے لگے یا اخت ہارون ماں کانا ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، مریم نہ تیرا باپ ہندا سی نہ تیری ماں ہندی سی، لقد جئت شیئا فریا، مریم تو بڑا عجیب کام نہیں کیتا، فاشارت فرمایا یہ دے تو ہی پوچھ لو، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، انہیں کہ مریم سڑنا مذاق نہ کر، کبھی تو بوڑھے بچے بولے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم رکنا ذرا تھے، حضرت عیسیٰ دسیا جڑے پتر حلال نے ہون جدو انہاں دی ماواں دے بارے کوئی بکواس کرے وہ چپ نہیں کرتے ہوندے، پھر بول کے جواب دیندے ہوندے۔ پتہ نہیں کسی بندے نے میری رمض نہیں سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ ایک ماں وہ ہے جڑی ابے دسیا ہے تیری ماں ہے، ایک ماں وہ ہے جڑا قرآن دستا ہے کہ عائشہ صدیقہ تیری ماں ہے۔ میری بات نہیں سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ اللہ کو برکت عطا فرمائے۔ سامنے والے لوگ کیف نکلم، یہ کیسے کلام کرے گا؟ تو مفسرین کہنے لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ دودھ پی رہے سن، این چکیا سی ماہرہ حضرت مریم اور وہ دودھ پی رہے سن، میلاد تو بعد کی گل، دودھ پی رہے سن، دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے، دودھ پینا چھوڑیا اور امی دی گود وچ کروٹ بدلی، ایک انگل اٹھائی، انگل اٹھا کے بات کرنا میرے محبوب نبی کی بھی سنت ہے۔ ہن تے باجی ساڈے ہاتھ ہی نہیں تھلے آؤندے، ناک پڑھنی ہوگی جیسے دوویں ہاتھ تُداں بندیاں دے تھلے آؤن ہی نہیں دے، تے تہاڈی مہربانی جڑے اتنی باری اتاں کر کے مڑ تھکدے بھی کہو۔ ایک انگل اٹھا کے بات کرنا سنت مصطفیٰ ہے۔ عظیم علی وقار حضرت عیسیٰ نے کروٹ بدلی اور لوگوں مخاطب فرمایا، این فرما رہے ہیں قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبی۔ حضرت عیسیٰ جدو اپنی امی کی گود چاہے نا اپنی ماں کے وجود تشریف فرما ہوئے نے، حضرت عیسیٰ کی امی پتہ ہے وہ کرنا نہ جناب، حضرت عیسیٰ کی امی پتہ ہے دنیا میں، یا اللہ جان دے، لیکن جدو میرے حضور اپنی والدہ دے پاک وجود جلوہ گر ہوئے، جمعہ رات کا دن سی، اللہ فرمایا مشرق دے جانور مغرب دے جانور مبارک دے لگ پو، ادھرے ادھرے نو دے رہے، ادھرے ادھرے نو دے رہے، کی ہویا ہے ایک دوجے مبارک دے کے دس دے چن میں چلے آیا بنا دیلا، بس مکان لگا اور ملاد رکھ کے پڑھنے کے پھر آؤ میرے نال پیار میں مل کے پڑھو، چن میں چلے آیا محمد علی دھوری کی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ ایسے عاشق لوگ ہیں بڑے ہیں نا،
جڑیاں ہوندیاں نعتاں نہیں سن ہوندیاں اس ویلے اصلی نعتاں ہوندیاں دیسی گھیو ورگیاں ناسپتی مال ہے جو وجود نہیں سی آیا یہ پیچھے آیا ہے اللہ اکبر حضرت آدم چشتی فرماتے ہیں چہل چڑھے آیا بابا محمد علی فرماتے ہیں چہل چڑھے آیا مک گیا دنیا ترانا چہل چڑھے رمضان دا حکم آ گیا ہوں دنے نہ کھایا جی دنے نہ کھایا جی چند چڑھیا محرمہ دا جواب آیا ہوں شادی نہ کریا جی خوشی نہ کریا جی ایک چند چڑھیا تے خوشی نہ کرو ایک چند چڑھیا تے کھانا نہ پکاؤ رج کے پکاؤ رج کے خوشیاں مناؤ کیونکہ چہل چڑھے آیا بالکل ایزی ہو کے پیار نہ جی موج نہ سن سکتے میں اون پڑھنا گل پیار نہ ملا چل چڑھے آیا مزہ دے میرا مل کے پڑھانے میں لطف آ جائے گا چل چڑھے آیا چل چڑھیا میرے آقا حضرت بولے دیا فرما میرے چاند گئے چاند گئی تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا ہر روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا پھر کہتا چل چلے آیا حضرت سیدہ میرا فرمانی نے میں خبر ہی نہیں ہوئی پریگنٹ ہوئے تھے وہ کچھ عوارضات نہیں وہ کچھ علامات نہیں جنہیں کو پتہ لگتا ہے کہ یہ عورت حامل ہے پریگنٹ ہے سیدہ فرمانی نے میں کوئی کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوئی بس اتنا پتہ لگے میرے وجود جو خوشبو اور لگ پئی ہے اسی کے بندیاں دی اس کرتی مہربانی سمجھنا بسی سیدہ کیا میں نے بتا رہا سیدہ تو بھائی کوئی نہیں آئی گھروں شجرا دیکھا تو پتہ لگا بھی سیدہ بھائی ساڈے سے کوئی نہیں آئی بازی سیدہ شجرا گھر پیا سی بزرگاں دے وہ ویکھے نے انہاں وچ لکھیا بھائی امام جعفر صادق دی اولاد تے نال انہاں دسیا کہ آج نے کوئی کام بھی کریا ہے دین تے بابا ساڈے گھر آیا سی یہ مہربانی تھوڑی جی بہ کے آدھے آؤ دس جاؤ ذمہ داری ہے دسنا تو یہ مہربانی تھوڑی جی آپ میں